کہا یہ نوافل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ موسم خیرات کا ہے، آسمان سے اترنے والا فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، یعنی اور خیر کے کام کر، اور اے برائی اور شر کے متلاشی رک جا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ماہ رمضان ہے۔ جہاں ہمیں نفلی کام کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ فرض پر پورا اترنا ہے، اور اگر فرض ہم سے چھوٹ جائے اور فرض ہم چھوڑ دیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے اب ظہر کی نماز نہیں پڑھنی، گرمی بڑی شدید ہے اور باہر دھوپ ہے اور روزے دار ہیں، عصر کے ساتھ اٹھ کے پڑھ لیں گے، یہ روزہ تو آپ کے لیے باعث و اجر تب بنے گا جب آپ فرائض کو ادا کریں گے۔ اور ترتیب کو کبھی نہ بھولیے، ترتیب کیا ہے؟ روزے کا نمبر نماز کے بعد ہے۔ اگر آپ روزے رکھتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے پورا سال انہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن رمضان کے روزے باقاعدگی سے رکھیں گے، ان روزوں کا تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ جمہور علماء کے قول کے مطابق صحیح بات یہ ہے جو نماز کا مستقل تارک ہے، ہمیشہ نماز چھوڑتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جو مستقل نماز کا تارک ہو وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کے روزوں کا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور نماز سے بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ عقیدہ توحید اور رسالت کی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اعلان کرتے ہیں تو مسلمان بنتے ہیں۔ تو ایک بندہ نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، روزے بھی ادا کر رہا ہے، لیکن وہ توحید کا تارک ہے، توحید کا انکار کرنے والا ہے، رب کی وحدانیت کو نہیں مانتا، وہ ان پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ عبادتیں ریاضتیں کر کے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اللہ کا روپ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ ان بزرگوں کی قبروں پہ آ کے سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، نظریں دیتا ہے، ان پر امیدیں لگاتا ہے، ان کو پکارتا ہے، ان سے مانگتا ہے، مصیبت میں بھی ان سے مانگتا ہے اور خوشی میں بھی ان سے مانگتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کر رہا ہے، پکار میں شریک کر رہا ہے، اطاعت میں شریک کر رہا ہے، محبت میں شریک کر رہا ہے۔ تو اس مشرک کا کوئی روزہ نہیں، یہ جتنے مرضی لمبے روزے رکھے، سحریے کرے، افطاریے کروائے، جو مرضی کرے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا اجر قیامت کے دن نہیں ملے گا اگر اس کے عقائد کے اندر یہ خلل ہوا۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کا فہم عطا فرمائے اور اس ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔